سورۃ النحل مکی 128 آیتیں، 16 رکوع۔ سورہ ہجر میں ملت ابراہیمیہ کی بنیاد رکھنے والے کی کیفیت کا بیان ہوا، ساتھ ہی ان نافرمانوں کی ہلاکت بیان کی گئی جن کو اپنی عالی شان عمارتوں پر ناز رہا، جن کے قلوب پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور رسولوں کو دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہ لائے، ان کی نافرمانی کرتے رہے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کے بیان کے بعد تشفی دی گئی کہ ان نافرمانوں کی گستاخیوں اور متواتر انکار سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، اور اپنے مومنوں کو اپنے دامن رحمت میں لیے ہوئے ان کے ساتھ عبادات اور بندگی بجا لا کر ان کے قلوب منور فرماتے رہیں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی ان کے خالق و مالک کی محبت جا گزی ہو جائے، وہ تمام اوصاف رذیلہ سے بیزار ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے انوار کا مظہر بنتے جائیں۔ اللہ کی پاکی ان کے نام کے ساتھ بیان کر کے انشراط قلب حاصل کریں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی برکتوں سے فنائیت تامہ کا راز پا جائیں۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ فنائیت تامہ کے بعد کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ تمام آیات الہیہ سے اثر پذیر ہو کر قرب الہی کا وہ مقام حاصل کرے کہ جو منہ سے نکلے وہ شفاء للناس ہو جائے۔ اس صورت میں ایمان کے مدارج یعنی وحی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی جسم کے لیے مادی زمین سے غذا کی فراہمی فرمائی، اسی طرح سماوی روح کے لیے وحی قرآن نازل فرمایا جو پاک دلوں کو زندہ کرتا ہے اور قرب الہی کا موجب بنتا ہے۔ سورہ میں توحید کا بیان ہے کہ مومن کے ایقان میں اضافہ ہو اور کافر متنبہ ہو۔ کلام اللہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اس لیے نافرمانوں کا ذکر اکثر آتا ہے، ان کی گستاخیوں اور بدعمالیوں کے عواقب سے ڈراتا ہے، توحید کو واضح دلائل سے سمجھاتا، مثالیں دے کر واضح کرتا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے بٹھاتا ہے۔ سورہ کا نام نحل دیا ہے کہ ایک جانب شہد کی مکھی رس چوس کر شہد اکٹھا کرتی ہے تو دوسری جانب اس کی تنظیم صحیح پیغام نفع بخش سرمایہ حیات سب قلب مومن کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں کلام کی ایک حلاوت ہے، اسی سے تاثیر کلام کے انداز آشکارا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی پر طعن و تشنا کرنا اور عذاب الہی کا مذاق اڑانا اور جلدی کرنا منکروں کی عادت ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا پس اس کے لیے جلدی نہ کرو، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے اور موت کے بعد ہی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ ہمارا آیا تو عامر کا ذکر آیا، وہ اللہ کے اس شرک سے پاک اور برتر ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور اس کی حقیقت ناقابل ادراک ہے، اس کا کوئی کسی طرح شریک نہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح و یعنی جان ایمان وحی الہی کے ساتھ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اے انبیاء و رسول، تم اعلان کرو کہ میرے سوا کوئی لائق بندگی نہیں، پس مجھی سے ڈرو، سمجھداری سے عمل کرو، عبادت میں مقصد زندگی یعنی وصول اللہ پاؤ۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے تو آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، کوئی چیز اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے شریک بننے سے بالاتر ہے۔ یعنی اللہ نے زمین اور آسمان اور انسان کے قیام و قرار کے اسباب پیدا کرنے کے بعد خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آدمی کو نطفے سے پیدا کیا، مگر اس کی یہ کجروی کو دیکھو کہ اپنے معبود کے سامنے سر بسجود ہونے کے بجائے اس خالق کے بارے میں وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔ یعنی انسان جانوروں کے حرکات اختیار کرے یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے جانور انسان کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع منها تاکلون، اور چوپائے تو اس نے تمہارے واسطے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم ان چوپاؤں کو شام کے وقت چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہاری عزت و شان ہے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ان میں بہت سے چوپائے تمہارے بوجھ اٹھا کر دور دراز شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم نفس کی انتہائی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کی شفقت اور رحمت نہیں تو کیا ہے؟ بے شک تمہارا رب نہایت ہی شفقت والا اور بہت مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے باعث رونق و زینت ہوں، اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے یا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہ سب ظاہری و باطنی سیر میں معاون ہے یا ہوں گی، اور آج تک جو چیزیں بنی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھی راہ صراط مستقیم تو اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اس سے بعض پگ ڈنڈیاں نکلتی ہیں مقصد سے پھری ہوئی کہ انسان اپنی اوہام پرستی کے باعث انہی میں پٹکتا رہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا، لیکن وہ کسی کو دنیا میں مجبور نہیں کرتا۔ اس نے جس قدر ارادہ دیا ہے اسی قدر آزادی عطا کی ہے، البتہ ہدایت کے دروازے کھلے ہیں، سیدھی راہ سامنے ہے، اس پر آنا نہ آنا انسان کا کام ہے۔